السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ علامہ اقبال صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے جو بانگ درا میں شائع ہوئی۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ نظم بھی پڑھا سکوں اور ساتھ ساتھ ہم اس کی آج مشق بھی مکمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم کلاس 10th کا یعنی میٹرک کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، جو حضرت علامہ اقبال کی تحریر کردہ ایک نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ تو یہ اصل میں جنگ طرابلس جو اٹلی نے جو قبضہ کر رکھا تھا لیبیا پر، اس زمانے میں 1911 میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنے جو مجاہدین تھے ان کو میدان جنگ میں پانی پلا کے جو خدمات انجام دی، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے ان کی تعریف میں جو نظم لکھی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ پرانے جو مسلمانوں کا اولین دور تھا، اس میں جو جذبہ تھا، اس جذبے کو یہاں پر اس زمانے میں زندہ کیا گیا دوبارہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ کا یہ کارنامہ تھا جس کی بنا پر علامہ اقبال نے ان کی شان میں ایک نظم لکھی ہے۔ اس کے تدریسی مقاصد کیا ہے کہ طلباء کو اقبال کی شاعری کے فنی محاسن اور عظمت سے آگاہ کرنا، یعنی علامہ اقبال کی شاعری جو فنی اس کی اہمیت ہے اس سے اور عظمت سے آگاہ کرنا۔ علامہ اقبال نے ظاہر ہے کہ قومی شاعری کی ہے، اور مسلمانوں کو جگانے میں ان کی جو اشعار ہیں، ان کی جو شاعری ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہی مطلب علامہ اقبال کا ان کی جو عظمت تھی، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کے لیے جو کام کیا، تو وہ ان کی شاعری سے آشکارا ہے۔ اور اگر آپ ان کا سارا کلام دیکھیں تو اس میں جذبہ حب الوطنی، مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب اور ان کو ترقی کرنے کے لیے مطلب موٹیویٹ کرنا، یہ شامل تھا ان کے کلام میں۔ تو چلے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ امت مرحوم یعنی مسلمانوں کی وہ امت جو تقریباً مر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جو ان کا جو عروج و زمانہ تھا، اس میں جو مسلمانوں نے جس طریقے سے حاصل کیا تھا اپنا عروج، اس کو مسلمان بھول گئے، اس لیے امت مرحوم کہا ہے علامہ اقبال نے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ تو آسان ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ تیری مشت خاک جو جس میں جان جو ہے وہ تیرے ذرہ ذرہ جو ہے وہ معصوم ہے، مطلب پاک ہے بالکل۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ حور صحرائی کیونکہ لیبیا ایک صحرا ہے، تو وہاں پہ چونکہ یہ پیدا ہوئی تھی لیبیا میں، تو اس لیے ان کو حور صحرائی کہا ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا فاطمہ بنت عبداللہ کے پاس، وہ تو صرف پانی پلانی تھی اپنے سپاہیوں کو، ایک مشکیزہ ان کے پاس تھا۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یعنی یہ کلی بھی اپنے گلستان خزاں منظر میں تھی، یعنی ہمارا جو گلستان جس میں خزاں چھا گئی ہے، یعنی مسلمان چونکہ زوال آ گیا مسلمانوں کو، اور اس میں دوسرے لوگ قابض ہو گئے، دوسری اقوام قابض ہو گئی، تو یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یعنی ہمارے جو شعلے ہیں وہ چونکہ بجھ چکے ہیں، خاک ہو چکے ہیں، اس میں ایسی چنگاری تھی جس نے ایسا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ اور اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بلیا برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ آہو کہتے ہیں ہرن کی یہ قسم آہو، اس کو یعنی اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں، تو بہت خوبصورت جانور کہلاتا ہے۔ تو اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، یعنی ہمارے صحرا میں اب چونکہ ایسی عمدہ جو چیزیں ہیں وہ اب ناپید ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی ایسے بہت سی ہستیاں ہیں ہمارے یعنی مسلمانوں میں
بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ، یعنی ہمارے برسے ہوئے بادل میں تو پھر بجلیاں نہیں ہوتی، سارے وہ اس کی جو وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بارش پیدا ہوتی ہے وہ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پھر بھی برسے ہوئے بادل میں ایسی ہماری بجلیاں ابھی خوابیدہ ہیں، مطلب خوب بجلیاں موجود ہیں۔ فاطمہ کو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے۔ یہ فاطمہ تیرے غم میں ہماری آنکھ جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہے، شبنم افشاں آنسو بہانا۔ نغمہ عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے، یعنی تو حالانکہ تیرے یعنی شہادت سے ہم یعنی اظہار افسوس کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک فخر کی بات بھی ہے۔ نغمہ عشرت یعنی فخر کی بات بھی ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ یہ تیرے جو جب تم مطلب انتقال ہو جاتا تو وہ انسان خاک مٹی بن جاتا ہے، تو یہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، تیری جو خاک ہے، تیری جو شہادت ہے وہ کتنے ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، اور ذرہ ذرہ زندگی کا جو ہے تیرے غم سے لبریز ہے کوئی ہنگام تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ یعنی تیری جو ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ یہ جو تیرے جو شہادت ہے وہ اس نے جو ولولہ دیا مسلمانوں کو، وہ پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، یعنی اس تیری جو خاموش تربت ہے، تربت کہتے ہیں قبر کو، تو اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا ہے کہ جب مسلمان لڑکیاں اس قدر مطلب ہے کہ ہمت کر سکتی ہیں تو بات کیوں نہیں کر سکتے، تو یہ ایک تازہ جذبہ ولولہ پیدا کیا مسلمانوں میں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دید آئے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم یعنی ایک نئے ستارے کا فضا میں ہے ظہور، ایک فضا میں ایک نیا ستارہ پیدا ہوا ہے، دید آئے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، اس کی موج نور، اس کی جو روشنی ہے وہ ابھی انسان تک وہ نہیں پہنچی۔ اور جس کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ جس کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی، یعنی ہمارا جو انداز کہن تھا، پرانا انداز وہ بھی ہے اور نیا انداز بھی ہے تیری اس کی روشنی میں، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، اور تیرے کوکب کے بھی ستارے کہتے ہیں، تیرے تقدیر کا ستارہ جو ہے اس کا بھی عکس اس میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نظم جو علامہ اقبال نے کہی، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم یہ جو فاطمہ بنت عبداللہ ہم نے نظم پڑھی ہے، اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو مشق میں پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر الف، برسے ہوئے بدل سے کون مراد ہے؟ تو جواب ہے برسے ہوئے بدل سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ ب، شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسی خراج تحسین پیش کیا؟ اس کا جواب ہے شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو آبروئے امت مرحوم کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا۔ جیم، فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری اس لیے کہا گیا کہ چونکہ اب مسلم امت اپنے جذبہ جہاد سے نابلد ہو چکی ہے، اور ایسے حالات میں فاطمہ کا جذبہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بجھی ہوئی راکھ میں کوئی چنگاری دبی ہوئی ہو۔ دال، نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ جواب ہے کہ تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ کی صورت میں امت مسلمہ میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی جو ایک روشن ستارے کی مانند ہے۔ ہے، آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے آنکھ سے آنسوؤں کا بہنا۔ سوال نمبر 2، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو ہم نے اس کے لیے لکھ دیا آپ کے لیے کہ علامہ اقبال نے 1911 میں اٹلی کی سامراجی افواج سے سلطنت عثمانیہ کے شکست کھانے کے بعد وہ صوبے جو اب موجودہ لیبیا کہلاتے ہیں اس کے مقامی قبائل نے، یعنی سنیوسی قبائل تھے، منعقد قبائل نے آزادی کی جنگ شروع کی، اور اس مقابلے کے دوران میدان جنگ میں زخمی ہونے والے مجاہدوں کو فاطمہ بنت عبداللہ نے پانی پلایا تاکہ مجاہدین قابض فوجوں سے مقابلہ کر سکیں۔ اس نظم میں اسی جذبے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیے، ٹک کے نشان لگائیے۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے لگا دیے۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی شاہی تخلیق ہے، علامہ اقبال، حفیظ اندری، ظفر علی خان یا احسان دانش۔ تو جواب ہے علامہ اقبال۔ بے، یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ بانگ درا، بار جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ تو صحیح جواب ہے بانگ درا۔ جیم، فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کے داگنے میں مصروف تھی؟
پانی پلانے میں، مرہم پٹی کرنے میں، مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں، نماز پڑھنے میں. تو جواب ہے پانی پلانے میں. دال، شاعر نے فاطمہ کو حور صحرائی کہا ہے. حور کہا ہے، کون سی حور؟ صحرائی، ارضی، آسمانی یا جنت؟ تو صحیح جواب ہے صحرائی. سوال ہے اس کا جز، اپنی خاکستر سے شاعری کیا مراد ہے؟ نمبر 1 سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند، امت مسلمہ یا سرزمین سیالکوٹ؟ تو صحیح جواب ہے امت مسلمہ. 4 درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. تو یہ میں سب اعراب آپ کے لیے لگا دی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا جی نمبر 5 دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، دیدہ انسان سے شاعر کی مراد ہے معلومات انسانی. نمبر 6 نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرع مکمل کریں. الف، ذرہ ذرہ تیری ڈیش خاک کا معصوم ہے. تو کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ مشت خاک کا معصوم ہے. بے، یہ جہاز اللہ کے راستے میں بے ڈیش و سپر. تو یہاں اس ڈیش میں کیا لکھیں گے؟ تیغ، بے تیغ و سپر. جیم، ہے جسارت آفرین شوق شہادت ڈیش. تو یہاں ڈیش کیا آئے گا؟ کیا لکھا جائے گا؟ کس قدر. ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر. دال، رقص سری خاک کا کتنا ڈیش ہے؟ کتنا کیا ہے؟ نشاط انگیز ہے. ہے، دیدہ انسان سے ناہموار میں جن کی ڈیش، جن کی موج نور. نمبر 7 درج ذیل مرکبات کا مختصر مفہوم لکھیں. مشت خاک، ایک مٹھی مٹی یعنی کہ جسم انسانی. بے تیغ و سپر، بغیر تلوار و ڈھال کے یعنی بغیر کسی ہتھیار کے. شبنم افشاں، شبنم برسنا یعنی آنسو گرنا. نغمہ عشرت، تعریفی کلمات. نالہ ماتم، آہوزاری. دیدہ انسان کی آنکھ. نمبر 8 متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا ربط کالم بے سے کے الفاظ سے کریں. تو یہ ہم نے آپ کے لیے کر دیا، آپ اس کو دیکھ لیجیے، یاد کر لیجیے. تو جناب اس طرح آج آپ کا یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. عزیز طلبہ، ہم نے آج یہ سبق نمبر 16 پڑھ لیا ہے، میٹرک کا 10ویں کلاس کا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے اسباق بھی آپ کی اطلاع آپ کو فوراً ہو جائے تو آپ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ فوری طور پر آپ کو نئے سبق کی اطلاع ہو سکے. اور آپ اس کے بارے میں دیگر دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. آنے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر، فی امان اللہ.